آسان ہجرت میں پاک ذکر کے لیے جمع کر اللہ قبول استقامت قصور دلوں کے عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی یہ لامحدود زندگی ہے، دونوں جگہ کی زندگیوں کا کارآمد ہونا، فائدہ مند ہونا، اچھا ہونا ہے اعمال کے اوپر۔ یہ آپ نے فرمایا اعمال کا دار مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت آدمی کرتا ہے ایسے اعمال اس کے صادر ہوتے ہیں۔ جیسا بہت سے اعمال کو برکتوں کا، رحمتوں کا، فائدوں کا ذریعہ ہے، ایسے ہی گناہوں کے ہونے سے بربادیوں کا، حسد کا ہونا، نقصانات کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ جیسے فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ علیہ الرحمہ اللہ قبر سے رحمت نازل فرما لکھ گئے ہیں، 5 وقت کی جماعت کی پابندی کرنے والے پہ خداوند قدوس کا سب سے پہلا وعدہ روزی رزق کا، روزی کی تنگی نہیں ہونے لگا۔ شروع ہی اس کے بعد میں سب سے پہلا وعدہ خدا کا روزی کی رزق کی تنگی نہیں۔ اب نماز ایسی چیز تو ہے ہی نہیں جس سے چاہے کر لو۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے کا ثمرہ نقد انعام ہے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے کا نقد انعام اللہ کی طرف سے، جتنی اس میں کوتاہی ہوگی کمی ہوگی اتنی دیر ہوگی۔ خلوص نیت کے ساتھ صحیح طریقے پہ، جیسے آپ نے فرمایا نماز اس طرح پر جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب سننا بھی آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے۔ صحابی نے 2 رکعت پڑھ کے چکی چلوا لی تھی، کچا زندہ کروا لیتا، مائی نے بچے کو زندہ کروا لیتا۔ ذرا دل گردے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی جو سوچے وہ نماز کس طرح کی ڈھنگ کی کس رنگ کی تھی، ایسی سیکھی تھی ہماری، ہمیں یہ پتہ نہیں ہم نے نماز پڑھ کے آئے، ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہمیں خبر نہیں۔ جس طریقے سے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے کا نقد انعام، اس طریقے سے بری طرح پڑھنے سے نقد عذاب بھی ہے اللہ کی طرف۔ حدیث میں ہے جو نماز صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ، اصول کے ساتھ میں ارکان نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرتی ہوئی ہوگی، وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی آسمان کی طرف بڑھتی ہے، اللہ تجھے ویسے ہی آواز و شاد رکھ کے جیسے تو نے مجھے آواز و شاد کیا۔ اور جو نماز من چاہیے بری طرح رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، کھڑا ہونا صحیح نہیں، نیت بازی صحیح نہیں، پڑھنا صحیح نہیں، ارکان نماز کو صحیح نہ ادا ہونے پہ وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جا تجھے جو خدا صحیح تباہ برباد کرے تو نے مجھے ضائع کیا، پھر شکوہ کہے گا ہے، پھر شکوہ شکایت کہے گی پتہ نہیں کیا ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا، نماز ہی پڑھ رہے قرآن کو یہی پڑھ رہے، پتہ تو ہے جب آدمی کرنا چاہے۔ جب اللہ کی اہم ترین عبادت دعا کرے آبادی کی، بد دعا کرے بربادی کی، تو پھر شکوہ شکایت کس کو کہا جائے، کہے گا شکوہ۔ فضائل ذکر کے اندر ایسے ایک چیز تو عجیب و غریب لکھی، تنہائی میں گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے
آخر ساری عمر نماز روزے کرتا رہا، ساری عمر سب کچھ کرتا رہا، لیکن دل میں کفر ہونے کی وجہ سے آخر میں ایمان بیچ کے چلا جاتا ہے۔ آخری وقت ہے، نوجوان کلمہ تلقین کر رہے ہیں کہ دعا کرو، نکلتا نہیں، اندر سے نہیں آ رہا، دعا کرو۔ وجہ بتا کیا ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے، سمجھیے بات کو، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی گناہ کافی نہیں ہے، صرف ایک بات ہے۔ ایک عورت آئی تھی چولہے لینا، وہ شکنی چپڑی تھی، میں اسے دیکھنے لگا، ہاتھ نہیں لگایا، کولی نہیں بھری، بات ہی نہیں کری، بس یہ دیکھنے ہی کا وبال عذاب خدا بند قدوس نے بغیر توبہ کے جو مرا، یہ بند کر دیا، کلمہ نہیں نکلتا۔ میں توبہ کروں گی کی کوشش کرتی، تو بھی توبہ کر، ہم بھی استغفار پڑھیں۔ بہت سی چیزیں علماء حقہ نے بیان فرمائی جس کو آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا اور ذمہ پڑ جاتا، اور ذمہ ایسا پڑ جا آخر میں ایمان کے بھی ڈالے پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی بدولت، گندگیوں کی بدولت صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئے گی تو خاتمہ کفر پہ ہو رہا ہوگا، دوپہر کو، شام کو، بلکہ 2 منٹ تک کیا ہے ساتھ میں، 2 منٹ پہلے مومن، 2 منٹ کے بعد میں کافر ہو کے مر رہا۔ دین تو آسان ہے کرنے والے کے واسطے، چاہنے والے کے کرنے والے کے واسطے دین بڑا آسان ہے، بس ایک قدم اپنے خواہشات پہ رکھ لے، دوسرا جنت کے اندر ہے، اور ایک بھی نہیں رکھ رہا، دوسرا بھی نہیں رکھ رہا، تو پھر کس طرح گزر۔ اس میں بھائی جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے چمڑے نہیں جھڑے جاتے، سمیدہ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، کباب کے ٹکڑے چمڑی نہیں جھڑی جاتی، اس کے خون سے ایسا آگ ہوئی رہی ہے۔ جنت اتنی سستی، ایمان اتنا فسفسا نہیں ہے، ایمان کی طاقت تو بہت اونچی ہے۔ شرط ہے کہ ایمان، صاحب ایمان، ہمارا ایمان تو ایسا ہے ایک منٹ میں ادھر سے ادھر بھاگا پھر جاؤ، ایک منٹ سے بھی پہلے ہی ایک جگہ مجھے کہ آ گئے ہو کیا کرے، کھڑے ہو، بس وگیان ایمان۔ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں جو صحابہ کے جو ہے ہی، صحابہ کی شان تو براول برا ہے، ان جھوٹی زبانوں سے ان سچوں کے واقعات تو کہتے بھی شرم کی بات ہے۔ آخر تیسرے نمبر پہ اکابرین کا نقش قدم پہ چلنے والے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والیوں کے حالات بھی ایسے ہی رنگ کے، جان تو جاوے گی، آج نکل جائے گا، لیکن ایمان ایک بار نکلنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ بھائی ایمان کی محنت، روزے ہیں، رمضان آ گیا، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہو گئے فرض، مالدار ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض، کتنے بڑا مالدار کیوں نہ ہو۔ نماز 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد اور 5 وقت کی فرض، جسے نماز کا پڑھنا فرض، اس کا سیکھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ بھی فرض۔ اور ایمان جس سے انسان اس چیزوں میں وزن اور مضبوطی، وہ ایمان 24 گھنٹے فرض، دن میں، رات میں، چلنے میں، گھر میں، بازار میں، دکان میں، کہیں بھی ہو،
تیرا ایمان ہو یہ نقصان نہ کر۔ ایمان 24 گھنٹے سیکھنا، سمجھنا، سنبھالنا 24 گھنٹے فرض ہے۔ اسی لیے بھائی اس کے لیے محنتیں ہیں، کچھ کوشش ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، ذکروں کے ذریعے سے، فکروں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، گشتوں کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے ہمارے ایمان ایسے ایسے ہو جائے جو اللہ کو ایمان چاہیے، اور اعمال ایسے بن جا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ یقین ویسے ہی کی توفیق عطا فرمائے۔